جی السلام علیکم، کیا حال ہے سب لوگ؟ خیریت سے؟ کیا بشرا بی بی اور گنڈا پور صاحب رات کے وقت گرفتار کر لیے گئے تھے؟ اور اگر یہ گرفتاری ہوئی تھی تو کیسے ہوئی تھی، کس طرح ہوئی تھی، یہ آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا۔ رینجرز نے رات کے وقت اسلام آباد کو خالی کروا لیا تھا، لیکن کیا آج دن کے وقت دوبارہ مظاہرین آئیں گے یا نہیں آئیں گے، یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور رات افواج پاکستان کے دستے اسلام آباد کے اندر گردش کرتے رہے اور وہ باقاعدہ گشت کر کے یہ لوگوں کو یقین دلواتے رہے کہ اسلام آباد سیف ہے، معاملہ کوئی نہیں ہے اور کسی جگہ پہ بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا، کہ افواج پاکستان اس امن کو قائم رکھ سکے گی۔ یہ بھی آپ کو آج کے ویلاگ میں پوری تفصیل کے ساتھ بتایا جائے گا۔ اور جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کل آئے تھے وہ ساری رات کہاں رہے، یہ ایک سوال ہے جو آج کے ویلاگ میں پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ اور پھر محسن نقوی صاحب نے بیرسٹر سیاض صاحب کا عمران خان صاحب کے ساتھ ایک رابطہ کروایا تھا، اس رابطے کا کیا نتیجہ نکلا، کیا عمران خان صاحب پسپا ہونے کے لیے تیار ہیں یا نہیں، یہ بھی آپ کو آج کے ویلاگ میں بتایا جائے گا۔ اور بشرا بی بی اور گنڈا پور نے اور ساتھ عمر ایوب صاحب نے رات کہاں گزاری، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے، بہت بڑی مسٹری ہے جو اسی ویلاگ میں آپ کو بتائی جائے گی۔ اور آج کا دن اسلام آباد کے لیے کیسا ہوگا، کیا مظاہرین واپس آئیں گے یا پھر یہ شو ختم ہو چکا ہے، یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا۔ لیکن ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور یہی وہ سپورٹ ہے، یہی وہ فیور ہے جو آپ ہماری کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق عباس، نیوٹرل بائی جاوید چودھری میں۔ ناظرین، کل رات کی آپ کو داستان بتاتے ہیں کہ اسلام آباد پورا اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی ریسٹورنٹ اوپن نہیں ہے، کوئی دکان اوپن نہیں ہے، ہر جگہ سے صرف آپ جہاں سے گزرتے ہیں آپ کو اندھیرا نظر آتا ہے یا آپ کو آنسو گیس محسوس ہوتی ہے۔ اسلام آباد کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں سے آپ گزریں اور نارمل آپ سانس لے پا رہے ہو۔ کہا جاتا ہے کہ گھر میں جب کوئی مہمان آیا ہوا ہوتا ہے تو اس وقت وہاں کے شرارتی بچوں کو کچھ دیر کے لیے پیار سے سمجھایا جاتا ہے اور جیسے ہی وہ مہمان چلا جاتا ہے تو اس کے بعد ذرا ان سے سختی سے پیش آیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک اسٹریٹجی گورنمنٹ کی ہو سکتی ہے، یہ میں لنک کے سائٹ پہ کر رہا ہوں۔ ٹوٹل سٹوری لے کے چلتے ہیں جاوید چوہے صاحب کے پاس۔ چوہے صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے اسلام آباد؟ جناب، رات کے وقت تو کل بہت زیادہ خوفناک قسم کا آپریشن جاری تھا، رینجرز بھی تھی، پولیس بھی تھی، اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ اسلام آباد کو خالی کروانا آج مقصد ہے اور ہو کے رہے گا۔ اور رات کے وقت یہ خبر بھی گردش کر رہی تھی کہ بشرا بی بی کو اور گنڈا پور صاحب کو گرفتار کر لیا گیا تھا، اور وہ گرفتاری بڑی ڈرامائی ہوئی کہ ان کا جو کنٹینر ہے اس کو آگ لگی اچانک، وہ پھر باہر نکلے تو اس کے بعد وہاں سے ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اور اس سے پہلے وہاں جتنے ورکرز تھے، جو ان کے سیکیورٹی کے لوگ تھے، ان سب کو وہاں سے بھگا دیا گیا تھا۔ اور پھر گنڈا پور صاحب اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ اکیلے رہ گئے۔ پھر ان کو ڈرایا دھمکایا گیا کہ اگر آپ میں سے کسی نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو پھر آپ کے ساتھ بڑی سختی سے نپٹا جائے گا۔ تو پھر الٹیمیٹلی انہیں گرفتاری دینا پڑ گئی۔ تو یہ رات کے وقت خبر گردش کر رہی تھی تقریباً 12 بجے کے قریب، اور اس کے بعد ابھی کیونکہ کسی نے اسے کنفرم نہیں کیا تو سردست ہم پوری طرح کانفیڈنس کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بات درست ہے، لیکن مختلف ویب سائٹ سے کل رات کو یہ خبر چلائی گئی اور نکلی۔ کچھ ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر ٹکرز بھی آئے، لیکن اب کیونکہ 1 گھنٹے بعد 10 بجے جا کے یہ ساری چیزیں کلیئر ہوں گی کہ واقعی گرفتار ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، کیونکہ جب اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے فرق تو اس میں کسی کی بات پہ یقین کرنا ذرا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن رات جس طرح آپریشن کیا گیا تھا تو اس وقت یہ امید تھی کہ گرفتاری ہو جائے گی، کیونکہ اس سے پہلے ایسے تھا کہ گنڈا پور صاحب اور بشرا بی بی غائب ہو گئے تھے، رابطہ کسی کارکن کے ساتھ ان کا نہیں تھا، بلکہ لوگ ان کے کنٹینر کے دائیں بائیں بھی پھر رہے تھے، ان کی گاڑیوں کے آگے پیچھے بھی پھر رہے تھے اور بار بار پوچھ رہے تھے کہ گنڈا پور صاحب کیوں خاموش ہیں اور بشرا بی بی کیوں خاموش ہیں، تو کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اور پھر اسی لیے رات کے وقت بتایا گیا کہ شاید وہ غائب ہو گئے ہیں، شاید وہ چلے گئے ہیں۔ پھر آدھے گھنٹے کے بعد یہ اطلاعات آنی شروع ہوئی کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب زیادہ ڈیٹیلز جب نکلیں گی تو اسی وقت بتایا جا سکے گا۔ بہرحال رات کے وقت رینجرز نے فل اتھارٹی کے ساتھ آپریشن کیا تھا اور ایسے محسوس ہوتا تھا کہ رینجرز کے پاس گولی مارنے کا اختیار بھی، اور یہ گورنمنٹ بار بار کہہ بھی رہی تھی، کیونکہ اس سے پہلے عطا طارڑ صاحب نے اسٹیبلش کیا تھا کہ ان کے ساتھ مسلح لوگ ہیں، اور پھر انہوں نے کچھ فوٹیجز بھی ریلیز کی کہ یہ دیکھ لیں یہ باقاعدہ مسلح لوگ ہیں، تو انہوں نے منہ کے اوپر کپڑے باندھے ہوئے ہیں، انہوں نے ماسک پہنے ہوئے ہیں، لیکن یہ ویپنز دیکھ لیں ان کے پاس۔ پھر جو شیلنگ کرنے کا اکوپمنٹ تھا وہ بھی ظاہر ہے اسٹیٹ کے پاس ہوتا ہے، یہ پرائیویٹ اویلیبل نہیں ہوتا، پابندی ہے، نہ آپ خرید سکتے ہیں شیل، نہ میں خرید سکتا ہوں، لیکن گورنمنٹ جو ہوتی ہے اس کے پاس ہوتا ہے۔ تو اب اگر یہ لوگوں کے پاس ہے تو پھر ظاہر ہے کسی نہ کسی صوبے کی گورنمنٹ نے ان کو دیا ہے، تو اور خیبر پختونخوا کے علاوہ کوئی صوبہ ہو نہیں سکتا۔
تو وہ بھی عطا تارڑ صاحب نے ریلیز کیا اور اس کے بعد یہ اسٹیبلش کیا کہ ان کے خلاف آپریشن کے علاوہ کوئی چانس نہیں. اور اس سے پہلے بیرسٹر سیف کے ساتھ عمران خان صاحب کا رابطہ بھی کروایا گیا. تو بیرسٹر سیف صاحب نے فون کیا اور عمران خان صاحب کو بتایا کہ کل رات اگر آپ نے جو سنگجانی کے لیے ہمیں اجازت دی تھی, ہم نے بشرا بی بی کے ساتھ رابطہ کیا تھا, ان کو آپ کی فوٹیجز آپ کی ویڈیو دکھائی تھی, لیکن بشرا بی بی نے انکار کر دیا تھا اور انہوں نے کہا نہیں ڈی چوک جانا ہے ہم نے ہر صورت, اور ڈی چوک میں بیٹھ کے پھر بات کی جائے گی. اور پھر وہ ڈی چوک لے آئے. تو پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ کیا ڈی چوک پہنچ گئے ہیں؟ تو بیرسٹر سیف صاحب نے بتایا کہ کچھ لوگ وہاں پہ پہنچ گئے ہیں لیکن ہم اس کے بالکل قریب ہی ہیں, زیادہ تر میکسیمم لوگ جو. تو پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر آپ ڈی چوک پہنچ گئے تو پھر آپ وہیں بیٹھیں اور اس وقت تک بیٹھے رہیں جب تک میں آپ کو اگلی انسٹرکشن نہیں دیتا. جو اب عمران خان صاحب نے بھی گورنمنٹ کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو پھر آپریشن کے علاوہ کوئی چانس نہیں تھا. پھر رینجرز کو الاؤ کیا گیا, پھر پولیس فورس کو بھی الاؤ کیا گیا. ایک سائڈ سے پولیس فورس گئی, دوسری سائڈ سے رینجرز گئی اور انہوں نے پھر ورکرز کے اوپر پتھراؤ کرنا شروع کیا, ڈنڈے مارنے شروع کیے ان کو. پھر ہوائی فائرنگ بھی کی اور پاکستان تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ باقاعدہ سیدھی گولیاں بھی چلائی گئی. بہرحال رات کے وقت فائرنگ کی آوازیں آئیں اور اس کے بعد پھر وہاں سے پھر لوگوں نے بھاگنا شروع کیا اور بھاگتے بھاگتے وہ غائب ہو گئے. پہلے وہ جو سینٹورس ہے اس کے قریب آئے اور وہاں سے پھر ایکسپریس وے جو ہے نا اس طرف گئے اور وہاں سے وہ 0 پوائنٹ کی طرف سے آگے نکل کے پھر انہوں نے جو پشاور روڈ تھا اس طرف گئے اور اپنی گاڑیاں بھگا دیں. پھر وہاں پہ کوئی گاڑی نہیں رہی اور ورکرز نہیں رہے اور روکا دکا جو ورکرز تھے وہ F8 اور F6 کے اندر لوگوں نے دیکھا کہ گلیوں کے اندر گئے ہیں اور ان کے پیچھے پھر رینجرز بھی گھسی ہے اور پولیس بھی گھسی ہے. تو رات بڑا گمسان کا رنگ چلتا رہا اور صبح تک پیرل اسلام آباد کو بالکل کلیئر کر دیا گیا تھا. اور پھر افواج پاکستان کے دستے وہاں پہ مارچ بھی کرتے رہے اور لوگوں کو بتاتے رہے کہ اس وقت اسلام آباد بالکل سیف ہے, سیکیورٹی ہے ہر طرف اور لہٰذا آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس قسم کی صورتحال تھی. اب کیونکہ صبح ہو چکی ہے تو اس وقت بھی جو ہے نا اسلام آباد کے اندر سردست امن ہے. کسی جگہ پاکستان تحریک انصاف کو کوئی ورکر نظر نہیں آ رہا, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ دوبارہ آئیں گے کیونکہ شہر کے اندر بھی چھپے ہوں گے, راولپنڈی کے اندر بھی ہوں گے, یہ زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے, سوابی کے اندر دوبارہ یہ لوگ جمع ہو رہے ہیں تو وہاں سے پھر یہ ایک بار اٹیک کریں گے. یہ ایسا نہیں ہے کہ چلے گئے ہیں تو اس کے بعد امن ڈکلیئر کر دیا جائے. گورنمنٹ بھی کوئی بہت بڑا آپریشن کل رات نہیں کر سکی اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ مہمان ہے اور پریزیڈنٹ ہے بیلاروس کے. مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ بیلاروس کے پریزیڈنٹ کے جانے کا انتظار کر رہی ہے گورنمنٹ کے, کہ جو ہی ان کا جہاز فضا میں اڑے گا اور وفد ان کا چلے جائے گا اور یہاں پہ کوئی بندہ بیلاروس کا نہیں ہوگا تو اس کے بعد پھر یہ بڑا کریک ڈاؤن گورنمنٹ کرے گی. اس بار مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا جائے, اور اگر یہ چھوڑیں گے تو پھر میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ کے اوپر کسی کو یقین کرنا چاہیے کیونکہ گورنمنٹ اپنی کریڈیبلٹی لوز کر چکی ہے. یہاں میں چودھری نثار صاحب کی مثال ضرور دوں گا کہ 2014 میں جب عمران خان صاحب یہاں آئے تھے اور اس کے بعد مسلسل وہ اٹیک کرتے رہے اور وہ پرویز خٹک صاحب چیف منسٹر تھے اس وقت خیبر پختونخوا میں. 2016 میں وہ بہت بڑا پروٹیسٹ لے کے یہاں پہ آئے تھے اور انہوں نے باقاعدہ اسٹیٹ وسائل جو تھے وہ پورے کے پورے استعمال کیے تھے. لیکن اس وقت چودھری نثار صاحب وزیر داخلہ تھے اور انہوں نے موٹر وے کے اوپر روکا تھا, اٹک کے پل کے اوپر روکا تھا اور انہوں نے صرف 3-4 DSPs کو اختیار دیا تھا کہ کوئی بندہ آگے نہیں آنا چاہیے. لیکن آپ کمال دیکھیں کہ وہاں پہ انگیج کیا پولیس نے انہیں اور پرویز خٹک صاحب اپنے پورے قافلے کے ساتھ واپس جانے پہ مجبور ہوئے. اب اگر اس وقت چودھری نثار صاحب کر سکتے ہیں جبکہ پوری اسٹیبلشمنٹ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی تھی اور گورنمنٹ اس وقت کمزور تھے, اس وقت اگر چودھری نثار کر سکتے تھے تو اس وقت تو محسن نقوی صاحب جو بڑے تگڑے ہیں اور وہ ترجمان بھی اسٹیبلشمنٹ کے, اور اسٹیبلشمنٹ اور وہ دونوں ایک ہی ہیں اور پوری اسٹیبلشمنٹ جو ہے گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے یا محسن نقوی کے ساتھ کھڑی ہے. تو اس وقت محسن نقوی صاحب کیوں نہیں کنٹرول پائے؟ اور صرف آج کا کنٹرول نہیں ہے, پیچھے بھی جا کے دیکھیں آپ 5 اکتوبر کو جب پاکستان تحریک انصاف نے آنے کا اعلان کیا تو اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ ایسی ہو یہاں پہ کسی کو پھڑکنے نہیں دیں گے, یہ موٹر وے کے اوپر پاؤں تو رکھ کے دیکھیں. نہ صرف وہ موٹر وے کے اوپر چڑھے, کٹی پہاڑی کے اوپر وہاں پہ انہوں نے پولیس کے اوپر پتھراؤ کیا, پولیس کو بھاگنے پہ مجبور کیا اور پھر الٹیمیٹلی گنڈا پور صاحب اپنے جلوس کے ساتھ یہاں پہ ڈی چوک پہنچ گئے تھے. اس کے بعد چلیں ان کی مہربانی وہ غائب ہو گئے تو کوئی بچت ہوگی گورنمنٹ کی, نہیں تو اگر اس وقت بھی یہ بیٹھ جاتے یہاں پہ تو ان کو ہٹانا اتنا آسان کام نہیں تھا. اس بار بھی یہ کہا گیا کہ جناب نہیں پہنچنے دیں گے, لیکن وہ 5 جگہوں پہ وہ باقاعدہ پولیس سے لڑ کے, پولیس کو پسپا کر کے, رینجرز کو پسپا کر کے وہ ڈی چوک تک پہنچ گئے. تو یہ کس کا فیلئر ہے؟ مجھے لگتا ہے یہ محسن نقوی صاحب کا فیلئر ہے. اور اب اگر گورنمنٹ کنٹرول نہیں کرتی حالات کو تو محسن نقوی صاحب جو ہے نا, میرا نہیں خیال کہ ان کے اوپر کوئی بندہ یقین کرے گا. پھر تو ہر مہینے پاکستان تحریک انصاف سے قافلے آئیں گے
اور اسلام آباد کے اندر اسی طرح بیٹھیں گے، بلکہ پہلے سے زیادہ خوفناک طریقے سے آئیں گے، ویپنز بھی لے کے آئیں گے، ساتھ تیل کے کنستر بھی لے کے آئیں گے، کھانا پکانے کا سسٹم بھی لے کے آئیں گے، ہو سکتا ہے تنور بھی لے آئیں، اور یہاں پہ افغانی تکے اور افغانی نان جو ہے وہ بنانے شروع کر دیں، اور یہاں پہ لوگ پکنک منانے کے لیے پورے اسلام آباد کے اندر بیٹھے ہوں، آدھا اسلام آباد کو انہوں نے واش روم بنایا، پھر تو یہی ہوگا۔ تو یہ فائنل کال ہے گورنمنٹ کے لیے بھی، اگر گورنمنٹ اس بار کنٹرول نہیں کرتی تو میرا نہیں خیال کہ نیکسٹ ٹائم کنٹرول کر سکے گی، کیونکہ گورنمنٹ نے ثابت کر دیا ہے کہ اسلام آباد جو ہے سب کے لیے ایزی ہے، ایکسیس ہے۔ آپ کے پاس کوئی 10-12 ہزار لوگ ہونے چاہیے اور کوئی کنٹینرز کو ہٹانے والی مشینری ہونی چاہیے، اور اس کے بعد آپ اسلام آباد کے اندر دندناتے پھریں۔ تو اس کے بعد اگر پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد کے اوپر قبضہ نہیں کرتی تو پھر یہ ان کی حماقت ہوگی، کیونکہ گورنمنٹ نے بہرا راستہ دکھا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے کہ اب آج کا دن ہی ہے گورنمنٹ کے پاس، مجھے لگتا ہے کہ صرف آج کا دن ہی ہے گورنمنٹ کے پاس کہ جو ہی بیلاروس کے پریزیڈنٹ کا جہاز اڑنا چاہیے، اس کے بعد میرا خیال اگر یہ کریک ڈاؤن نہیں کرتے اور کنٹرول نہیں کرتے ساری صورتحال کو، تو پھر گورنمنٹ کے پلے کچھ نہیں ہے، پھر میرا خیال ہے ریاست کمزور ہو جائے گی اور پھر کوئی شخص ریاست کے اوپر رلائی نہیں کرے گا، ڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا۔ اچھا چوہدری صاحب، آج پھر اسٹاک مارکیٹ کریش ہوئی ہے، بہت کم پوائنٹس پہ اس کا اختتام ہوا ہے۔ محسن نقوی صاحب پہ بے تحاشا تنقید ہو رہی ہے، ابھی آپ نے مثال دی چودھری نثار صاحب کی کہ انہوں نے روک لیا تھا۔ میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں، محسن نقوی بطور وزیر داخلہ ناکام ہو گئے؟ میرا خیال ہے کیونکہ سیاست ان کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ ظاہر جرنلسٹ ہیں اور بیک گراؤنڈ ان کا جرنلزم کا ہے، تو جرنلسٹ باتیں بہت کرتے ہیں، ان کے دعوے بڑے ہوتے ہیں، ان کے پاس بڑے فارمولے ہوتے ہیں کہ جی اکانومی کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، سڑکیں کس طرح بنائی جا سکتی ہیں، پل کس طرح بنائے جا سکتے ہیں، ڈیم کس طرح بنائے جا سکتے ہیں، کسی جرنلسٹ سے بھی پوچھ لیں آپ، وہ آپ کے پاس، بلکہ آپ جرنلسٹ ہیں، آپ کے پاس بھی بڑے فارمولے ہوں گے کہ پاکستان کو امریکہ کیسے بنایا جا سکتا ہے، لیکن کیا پریکٹیکلی یہ پاسبل ہے؟ پریکٹیکلی جو پاسبلٹیز ہوتی ہیں وہ ایک ڈفرینٹ سائنس ہوتی ہیں۔ تو محسن نقوی صاحب کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، بلکہ آرمی چیف کے ساتھ ان کے بڑے گہرے اچھے تعلقات ہیں، اس وجہ سے وہ سی ایم بھی بن گئے پنجاب کے، اور بڑا عرصہ انہوں نے وہاں پہ حکومت کی، پھر اس کے بعد یہاں پہ وہ وزیر داخلہ بن گئے، تو لیکن تجربہ نہیں ہے ان کا، کیونکہ مینجمنٹ کا جو ایڈمنسٹریشن کا ایک تجربہ ہے وہ بڑے عرصے بعد جا کے آتا ہے، جب آپ بار بار کرائسس سے گزرتے ہیں اور آپ کے اندر لیڈرشپ ایبلٹی ہوتی ہے، تو پھر ابھی بھی انہوں نے اپنی مرضی کے لوگ لگائے ہوئے ہیں یہاں پہ، آئی جی ان کی مرضی کا ہے، اور ساتھ ان کے یہ جو چیف کمشنر ہیں، جو سی ڈی اے کے چیئرمین بھی، وہ بھی ان کے مرضی کے ہیں، لیکن وہ دونوں ڈلیور نہیں کر پاتے، وہ بھی اسی طرح باتیں کرتے ہیں۔ آئی جی صاحب بھی سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں تو یہ کرتے کیا، بھائی یہی آئی جی تھے جب 5 اکتوبر کو بھی یہاں پہ لوگ آ گئے تھے، اس وقت بھی کیجویلٹیز ہوئی تھی پولیس کی، تو اس کیجویلٹی پہ آئی جی صاحب نے کیا کر لیا، اور یہی چیف کمشنر تھے جو اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ بس کسی کو کھرکنے نہیں دیں گے، تو آپ دیکھ لیں لوگ کھرکتے ہوئے یہاں پہنچ گئے اور دوسری مرتبہ بھی آ گئے، اور وہی ایڈمنسٹریشن ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب جو ہے ایک تو تجربہ نہیں ان کا، دوسرا ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کا بھی کوئی تجربہ نہیں ہے، ان کے اندر وہ کرج نہیں ہے، وہ حوصلہ نہیں ہے، وہ صرف باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اگر اس وقت چودھری نثار صاحب کے دور میں وہاں پہ صرف ڈی ایس پیز نے کنٹرول کر لیا تھا، تو اب کیا موت پڑ گئی، اب کیا مسئلہ ہے، اب تو آپ کے پاس فل اختیارات ہیں، اور بلکہ آپ نے افواج پاکستان بھی بلا لی ہیں۔ اس وقت تو گورنمنٹ فوج بھی نہیں منگوا سکتی تھی، اس وقت صرف ایف سی منگوائی تھی انہوں نے پارلیمنٹ کی حفاظت کرنے کے لیے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ افواج پاکستان کو تو چوہدری صاحب ویسے بھی عوام کے سامنے کھڑا کرنا زیادتی ہے، کیونکہ اگر یہ بھی ناکام ہو گئے تو پھر اس کے بعد یو این کی افواج کو بلائیں گے، پھر کیا کریں گے آپ، آپ کے پاس تو پھر کوئی آپشن نہیں بچے گا۔ اور عوام عوام کے دلوں میں فوج کے بارے میں نفرت ڈالنے والی بات ہے کہ وہ ہاتھ اٹھائیں گے تو کہیں گے جی فوج بری۔ دوسری بات یہ ہے جب فوج آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پولیس ناکام ہو چکی ہے، پھر رینجرز ناکام ہو گئے، اور جو وزیر داخلہ ہے وہ ناکام ہو گئے، تو پہلے اپنی ناکامی کو تسلیم تو کریں نا۔ دیکھیں 22,000 پولیس اہلکار جو ہیں وہ پنجاب سے آئے ہوئے ہیں، سندھ سے کتنی پولیس یہاں پہ آئی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں اسلام آباد پولیس کتنی زیادہ ہے، تو مظاہرین سے ڈبل تعداد میں پولیس ہے، تو اس ڈبل تعداد کا آپ کو کیا فائدہ ہوا، اور اتنے زیادہ آپ نے پیسے خرچ کر دیے، 3 ارب روپے کے قریب آپ نے پیسہ بھی خرچ کر دیا، اتنے شل آپ نے چلا دیے، تو کیا فائدہ ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ اسلام آباد کے اوپر مسلسل یلغار ہو رہی ہے، لیکن آپ ابھی تو ایسا میکنزم نہیں بنا سکے کہ کنٹینر ہٹانے مشکل ہو جائے۔ تو بھائی بڑے فارمولے ہیں، آپ سوچیں تو صحیح، آپ راڈز لگائیں زمین کے اندر، کنٹینر جو آئیں اس کے اوپر نٹ بولٹ کریں کنٹینر کو، اور اس کو اوپر سے ویلڈ کر دیں کہ کوئی شخص ان کنٹینر کو ہٹا نہ سکے، اس کے لیے ہیوی مشینری چاہیے ہو، اور اتنی ہیوی مشینری کو لا نہ سکے، تو آپ کوئی ایک سلوشن تو نکالیں نا جی۔ اسلام آباد چھوٹا سا شہر ہے، چند راستے ہیں، آپ نے وہ راستے بند کرنے، ابھی تک آپ میکنزم نہیں بنا سکے، آپ کے پاس وہی فارمولہ ہے کہ خالی کنٹینر رکھیں، 4 لوگ ان کو دھکا دیتے ہیں اور سائڈ پہ کر دیتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی۔
اور اس پہ آپ 3-3 ارب روپے خرچ کر دیتے ہیں. تو کہاں ہے آپ کی سائنس, کہاں ہے آپ کا دماغ؟ پوری دنیا کے اندر پروٹیسٹ ہوتے ہیں, ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے. اب دیکھیں نا, وہ ایک میکنزم ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے, ایک بہت بڑا سلنڈر ہوتے ہیں اور وہ زمین کے اندر ہوتے ہیں. آپ ایک بٹن دباتے ہیں, وہ زمین کے سے باہر نکل آتے ہیں, اس کے اوپر سے گاڑی گزر نہیں سکتی. آپ وہی لگا لیں, کوئی کچھ تو کریں تو صحیح نا, تاکہ اسلام آباد کو بچایا جا سکے. کنونشنل طریقے کار سے باہر نکلیں, کو آؤٹ آف دا باکس جا کے آپ سوچیں. دنیا کے اندر پوری دنیا چلائی جا رہی ہے, لوگ سوچ رہے ہیں, لوگ سلوشنز نکالتے ہیں. ٹھیک ہے. 1970 کی دہائی کے اندر برطانیہ نے ایک پروٹیسٹ روکنے کا بڑا زبردست میکانزم بنایا تھا. انہوں نے کیمیکل بنایا تھا جو آج بھی اویلیبل ہے. وہ سڑکوں کے اوپر چھڑکاؤ کرتے ہیں اور اس کے بعد نہ کوئی شخص اس کے اوپر پاؤں رکھ سکتا, سڑک کے اوپر وہ سلپ ہو جاتا ہے. نہ کوئی گاڑی آ سکتی ہے, گاڑی آئے گی تو سلپ ہو جائے گی ساری. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آئیں جی کو آگے بڑھے, تو وہ بندہ بڑھ ہی نہیں سکتا کیونکہ کیمیکل ہے. اور اس کے بعد پھر جب پروٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے تو اس کیمیکل کے اوپر ایک کیمیکل چھڑکا جاتا ہے, اس کے بعد سڑک بالکل کلیئر ہوتی ہے. تو آپ وہ کریں, کچھ آؤٹ آف دا باکس سوچیں تو صحیح. ٹھیک, یہ کیا بات ہوئی کہ پولیس لے آتے ہیں, وہ مار کھا کے پیچھے ہٹ جاتی. ٹھیک. ناظرین, جب بھی ہزاروں لوگ آپ کے دروازے کے اوپر یا بارڈر پہ اسلام آباد کے آگے کھڑے ہو جائیں تو اس وقت اسے روکنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. روکنے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ اگر فورس یوز کی گئی اور خدا نہ خواستہ کوئی کیجویلٹی ہو گئی تو آگ دگنی تگنی بھڑکنے کا اندیشہ ہوتا ہے, تو اسٹیٹ بہت بری پوزیشن میں آ جاتی ہے. کنٹرول کا طریقہ کار یہی ہے کہ اسلام آباد تک پہنچنے ہی نہ دیا جائے. باہر روکے نا ان کو. جو پرانے طریقے تھے جو فوج کرتی تھی, وہ کہتی تھی کیپٹل تک تو پہنچنا نہیں چاہیے تھا. اب دیکھیں نا, مغلوں کے دور میں بھی جو فرسٹ ڈیفینس ہوتا تھا وہ دیپال پور تھا. دیپال پور کے اندر پہلی جنگ ہوتی تھی, وہاں پہ ٹھیک ٹھاک. یہ جو قلعے بنائے ہوئے ہیں, کیوں قلعے بنائے ہوئے؟ اس لیے بنائے ہوئے ہیں کہ اگر اس سائڈ سے آرمی آئے گی تو اس کو یہاں پہ انگیج کریں گے, اور پیچھے سے ان کو کمک دیتے رہتے تھے تاکہ وہ آگے بڑھے ہی نہ. اور جب ان سب کو کراس کر کے دلی پہنچ جاتے تھے تو پھر تو ظاہر ہے ایک فائنل لڑائی ہوتی تھی. پانی پت کا میدان تھا اس کے اوپر, اور اس کے اوپر اگر پانی پت کے میدان میں اگر کوئی جیت جاتا تھا تو دلی اس کا ہوتا تھا. تو اس سے پہلے آپ نے روکنا ہوتا تھا نا. آپ نے بہت زیادہ شہر بنائے, قلعے بنائے, مختلف قوموں کو آباد کیا جو واریئرز تھے, وہ اس لیے آباد کیا کہ وہ ان کو انگیج کریں گے, روکیں گے ان کو. تو آپ کو بھی چاہیے کہ ان کو روکیں نا جی. آپ کہتے ہیں اٹک کا پل کراس نہیں کرنے دیں گے, پھر کٹی پہاڑی نہیں کراس کرنے دیں گے, پھر اگر مرد کے بچے ہو تو حقلہ کراس کر کے دکھاؤ, اور اگر تمہیں واقعی اپنی ماں کا دودھ پیا تو 26 نمبر چنگی کراس کرو. وہ کر رکھا اسلام آباد پہنچ کے. چوہے صاحب یہی رہ گیا کہ ذرا اسلام آباد کراس کر کے مری پہنچ کے دکھاؤ. اگر باپ کے بچے ہو نا اپنے کو, ذرا اسلام آباد ذرا اس کو کراس کر کے دکھاؤ تو کراس کر جائیں گے. اچھا صاحب, ایک چیز بتائیے گا, آپ نے بھی ذکر کیا کریک ڈاؤن کا, کہ کریک ڈاؤن ہوگا جو کہ بظاہر نظر بھی آ رہا ہے. کیا کسی پوائنٹ آف ٹائم پہ اب پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی مذاکرات کرے گی گورنمنٹ؟ میرا نہیں خیال کہ مذاکرات کریں گے, اور اگر مذاکرات ہوئے بھی تو پاکستان تحریک انصاف نے نہیں ماننا. اب صرف عمران خان صاحب نہیں, بشا بی بھی ہیں, تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ کمپرومائز کریں گے. اور اب اگر اسٹیٹ عمران خان کو رہا کر دیتی ہے تو پھر اسٹیٹ ختم ہے. پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی آئے اور آ کے اسلام آباد سے یہاں بیٹھ کے اپنے سارے مطالبات منوا لے. پھر ٹی ایل پی کے اندر کیا پرابلم تھا, پھر ان کا مطالبہ بھی مان لینا تھا. وہ اس وقت تو بلکہ جانے بھی بہت زیادہ گئی تھیں, اور وہ عمران خان صاحب کا دور تھا, عمران خان صاحب کا زمانہ تھا. بلکہ ٹی ایل پی کے لوگ تو یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے ہمیں مارا تھا, ہماری ہمیں لاشیں اٹھانے پہ مجبور کیا تھا, آج دیکھیں کہ ان کو وہی سب کچھ بھگتنا پڑ رہا ہے. یہ ہمارے بابا جی کی بد دعائیں ہیں, وہ یہ کہتے ہیں. سر خادم حسین رضوی صاحب جو مرحوم ہے نا, وہ یہ کہتے ہیں وہ بد دعا دے کے گئے. اب عمران خان صاحب جو ہیں اس کا تاوان ادا کر رہے ہیں, اور ہو سکتا بات درست بھی ہو کہ جب آپ نے کیا ہے تو اب آپ کاٹ بھی رہے ہیں. ٹھیک. اچھا ایک چیز بتائیے گا, رینجرز اہلکار کی شہادت ہوتی ہے, ایف سی اہلکاروں کی شہادت ہوتی ہے, پولیس والوں کی شہادت ہوتی ہے. ایک جتھا آتا ہے اور آ کے یہاں پہ سیکیورٹی اہلکاروں کو شہید کر کے چلا جاتا ہے. ایک تو کیا انہیں انصاف ملے گا نمبر 1 پہ, اور نمبر 2 پہ کہ مجھے یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کو یہ کرنے کے بعد احساس ہے کہ انہوں نے کیا کیا, وہ تو جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. نہیں, وہ پی ٹی آئی کو احساس نہیں ہے, یہ یاد رکھیں. یہ خاص ایک ڈی این اے ہے جو مانتا نہیں ہے. عمران خان صاحب مانتے ہیں, کوئی دیکھے ہوتا ہے. اور اس سائڈ پہ کرم کی سائڈ پہ پارا چنار کے اندر دیکھیں کیا آگ لگی ہوئی ہے, وہاں پہ کتنی لاشیں گری ہوئی ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف کو تھوڑا سا بھی احساس ہے کہ آپ ان کا صوبہ ہے, وہاں پہ انہیں کچھ امن و امان کی کوشش کرنی چاہیے. وہ کہتے ہیں جی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ جائیں اس کے اندر اور آگے نکل آئے. اور اس کے بعد اسلام آباد کے اوپر یہ الغار کر دی انہوں نے. تو یہ ایک خاص ڈی این اے جو مانتا نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کے کسی شخص نے نہیں ماننا. آپ یہ یقین کریں, عمران خان صاحب نا خدا نہ خواستہ اللہ مجھے معاف کرے, وہ نبوت کا اعلان بھی کر دیں, وہ کہیں سچی بات کر رہا ہوں کہ ایک خاص ڈی این اے, یہ خاص ڈی این اے مانتا نہیں ہے. یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں رہی. اور اسلام جو پاکستان ہے بدقسمتی سے اس بدقسمتی کا شکار ہو گیا ہوا.
تو اس سے نکالنا جو ہے نا میں نے آپ کو یاد ہے کہ ایک ویلاگ میں بتایا تھا کہ جو جوتشی کہہ رہے ہیں کہ نومبر کا مہینہ بڑا سخت ہے پاکستان کے لیے، اور یہ جو 24 نومبر کی تاریخ رکھی گئی اس کو دیکھ کے رکھا گیا، دیکھ لیں ویسے آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوگا کہ اتنا آسان کام نہیں اس میس کو ختم کرنا۔ ہمارے ان شہیدوں کو انصاف ملتا نظر آ رہا ہے؟ مجھے نہیں لگتا جی، یہ پہلی مرتبہ شہید نہیں ہوئے، اس سے پہلے بڑے لوگ شہید ہو گئے ہیں، اور ہر بار یہ کہا جاتا ہے کندھا دے کے ان کی لاشوں کو کہ جناب اب یہ خون رائے کا نہیں جائے گا، لیکن بھول کے پھر اگلے شہیدوں کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ یہ اسٹیٹ کی میرا خیال ہے یہی ایک فیلئر ہے اسٹیٹ کا، یہی اس کی پالیسی ہے، اور اسی کا نقصان اسٹیٹ برداشت کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے چوہر صاحب، آج کا آخری سوال، فوج نے کیا فیصلہ کیا؟ فوج میرا خیال ہے کہ ڈائلاگ کرنے کے لیے قتل تیار نہیں، اگر تیار ہوتی تو اس سے پہلے ڈائلاگ کر لیتی، بالکل ڈائلاگ نہیں کر رہے وہ، اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ اگر کوئی سلوشن نکالیں تو پولیٹیشین نکالیں، اور عمران خان صاحب پولیٹیشینز کے پاس نہیں جانا چاہتے، انہیں پتہ ہے کہ سیاستدانوں کے پاس گئے تو انہوں نے مجھے دینا کچھ نہیں ہے، دینا مجھے فوج نہیں ہے۔ عمران خان صاحب اسی لیے سب کچھ کر رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی فوج سامنے آئے اور مذاکرات کرنے پہ مجبور ہو جائے، اور وہ اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ فوج ان کے ساتھ مذاکرات کرے گی جب تک جنرل عاصم منیر ہے، اس وقت تک تو ممکن نہیں ہے، اور اگر اس کے بعد کچھ ہوتا ہے تو الگ بات ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ فوج میرا خیال ہے کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی، کیونکہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے کمپرومائز کر لی تو پھر اسٹیٹ کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی ختم ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، آپ نے آج کا ویلاگ دیکھا، ہمارے لیے اسلام آباد اور پنڈی کے لوگوں کے لیے دعا کیجیے گا، بہت مشکل صورتحال ہے، ہمیں خوراک تک ملنا اس وقت مشکل ہو رہی ہے، ہماری ہوا اس وقت آلودہ ہے آنسو گیس سے، اور ہمیں کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ ایک سیکٹر کراس کرتے ہوئے دوسرے سیکٹر ہم اگر جاتے ہیں تو درمیان میں ہمیں کوئی بلوائیوں کا دستہ نہ مل جائے۔ کل بھی کچھ ایسی ہی صورتحال رہی، پرسوں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال رہی کہ دتھے آتے تھے، گاڑیوں پہ اٹیک کرتے تھے، میڈیا کے لوگوں پہ اٹیک کرتے تھے اور بہت نقصان کر کے جاتے تھے، اور خدا نخواستہ کسی کا جانی نقصان ہونے کا بھی ڈر ہے۔ تو ہم سب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کائنڈلی پرامن رہیے، آپ کے مطالبات بھی ہیں تو انہیں پارلیمنٹ میں لے جائیں یا کسی اور طریقے سے حل کروائیں، کم از کم پاکستان کو اب بخش دیں۔ لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔